کراچی میں ایک حیرت انگیز، ایک المناک، ایک ہلا دینے والا، ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کیے اور لاش کے ٹکڑے کرنے کے بعد سالن کی طرح دیگچی میں اس کے ٹکڑے چڑھا کر باقاعدہ ایک سالن بنایا یا ابالا. اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کوئی کتابی بات، کوئی فلمی ڈائلاگ، کوئی افسانے کے الفاظ نہیں پڑھ رہا. یہ حقیقت کل دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کل. اور آج ہم اسی حوالے سے جب پروگرام کی تیاری کر رہے تھے تو ہم نے ٹیلی ویژن پر یہ ٹکرز دیکھے کہ کراچی کے ایک علاقے سے ایک خاتون کو پکڑا گیا ہے جن پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو قتل کیا. نہ صرف یہ کہ قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر وہ ان لاش کے ٹکڑوں کو ایک دیگچی میں ڈال کر کچھ سالن بنا رہی تھی یا گرم کر رہی تھی کھانے کی طرح. یہ جب خبر میں نے دیکھی تو مجھے بھی انتہائی حیرانگی ہوئی. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں اس وقت یہاں پر کراچی کے شاہ فیصل کالونی میں انہی خاتون کے ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم انہی سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. زینب بی بی ان کا نام ہے. میرے ساتھ زینب بی بی موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ زینب احمد. اچھا، یہ کیا ہوا تھا ذرا کہ بتائیں کیا ہوا تھا واقعہ؟ یعنی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ اقرار کرتی ہیں آپ نے کیا، اپنے شوہر کو قتل کیا آپ نے؟ کیا میں نے. بالکل آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ افسوس ہے؟ افسوس بھی ہے اور نہیں بھی. افسوس ہے بھی اور نہیں بھی ہے. نہیں بھی. اگر وہ انسانوں کی طرح رہتا، انسانوں والی بات کرتا، میں کبھی یہ نہیں، اگر اس کو ایک خروج بھی آتی تو اس سے زیادہ مجھے خود تکلیف ہوتی. لیکن اس نے حرکت درندوں والی کی، اس وجہ سے مجھے کوئی افسوس نہیں. اور غیرت کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، غیرت کی وجہ سے میں نے کیا کیا تھا اس نے؟ وہ میری بیٹی کے ساتھ غلط بات کرنے کی کوشش. کتنی دفعہ یہ کام کرنے کی اس نے کوشش کی؟ یہ پہلی دفعہ اس نے کوشش کی اور آپ نے اسی وقت کیا ہوا؟ پہلے اس نے کئی دفعہ بولا، ابھی بھی اس نے بولا، دھمکی دی مجھے کہ میں یہ کروں گا، مجھے ڈیورس دے دیا. مجھے کہتا ہے کہ تم ماں بیٹیوں کا وہ حال کروں گا کہ تم لوگ زندگی بھر یاد رکھو گے، نہ مرو گے نہ جینے کے لائق رہو گے. اچھا. پھر کہتا ہے میں نہ شراب پی کے آؤں گا اور یہ حشر تم لوگوں کو کروں گا کہ تم لوگ یاد رکھو گے. محبت کی شادی تھی آپ کی؟ ایک مجبوری کی، سمجھوتا کرنے. سمجھوتا تھا؟ ہاں مجبوری تھی. مجھے تو کسی نے بتایا کہ ابھی پولیس افسران نے کہ آپ نے چھپ کے شادی کی تھی آپ دونوں نے، یعنی گھر والوں کی رضامندی نہیں تھی شادی میں؟ نہیں، گھر والوں کی رضامندی نہیں تھی، لیکن میں نے گھر والوں کو بتایا تھا. انہوں نے مجھے بالکل علیحدہ چھوڑ دیا تھا ایک طرح سے. گھر والوں نے جب چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد تو کوئی ان کو میرا وہ نہیں تھا. آپ کی اور ان صاحب کی دونوں کی دوسری شادی تھی؟ نہیں، ان کی پہلی تھی. میری کیا نام تھا آپ کے میاں کا؟ احمد. احمد. آپ کی دوسری شادی تھی. یہ جو آپ کی بیٹی ہے یہ آپ کے پہلے شوہر سے ہے؟ ہاں، پہلے شوہر سے ہے. کتنی عمر تھی آپ کی بیٹی کی؟ میری بیٹی تقریباً 6 کلاس میں تھی. 5 یا 6. اس نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کروں گا؟ مجھے اس نے چھوڑ دیا نا ایک طرح سے. مجھے اس نے 3 دفعہ بول دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی. دے دی اس نے؟ آپ کب دی طلاق؟ اسے ایک دن پہلے پیپر وغیرہ اس نے پھاڑ دیا. یعنی کل؟ پرسوں. اس کے بعد کہنے لگا پھر بھی میں تمہارے ساتھ ایسا. طلاق کیوں دی؟ کیا کہہ رہے طلاق کیوں دی؟ مطلب کیا آپ سے خوش نہیں تھا؟ طلاق کیوں دی؟ ایسے ہی بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں تھی. وجہ یہی ایک بچی والی بیچ میں آ رہی تھی. آپ کو یہ لگا کہ کچھ بیٹی کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ سے کہ میں یہ کام کروں؟ اس نے اپنی زبان سے کہا، کئی دفعہ کہا اور ابھی بھی مجھے بولے. بیٹی اس کو کیا کہتی تھی؟ ابو کہتی تھی؟ ابو کہتی تھی، بھائی بھی کہتی تھی. وہ اس کو اپنا یعنی کہ اتنا پیار کرتی تھی کہ میرے خیال میں کوئی بیٹی اپنے باپ کو یا بھائی کو اتنا پیار کرتی. اس کو بھائی بھی بولتی تھی. وہ اس کو کیا کہتا تھا؟ بیٹی کہہ کے بلاتا تھا؟ بیٹی کہتا تھا، لیکن اس نے یہ بولا کہ سب کے سامنے تو میری بیٹی ہے، وہ میری ایک مجبوری ہے. یہ بات اس نے خود میری بیٹی سب کے سامنے بیٹی کہوں گا اس لیے کہ مجبوری ہے. ہاں مجبوری، لیکن نیت اس کی خراب. نیت اس کی خراب. اس وجہ سے آپ نے فیصلہ، آپ نے کب طے کر لیا کہ اب میں اس کے ساتھ یہ کام کروں گا؟ یہ جب اس نے مجھ سے نا پہلے بھی 2-4 دفعہ بولا، اب بھی بولا اس نے، لیکن جب مجھے ڈیورس دے دیا تو اس کے بعد جب بولا اس نے، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسے ڈیورس، لیکن یہ ایسے میں نے اس کو بولا اس سے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو. کہتا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، رہوں گا بھی تم لوگوں کے ساتھ. ڈیورس دیا ہے میں نے، رہوں گا لیکن تمہاری وہ حالات کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. میں نے کہا ایسی دشمنی کون سی؟ میں نے تمہارے اوپر، مطلب انسان کوئی بات تو دیکھ لیتا ہے، انسانیت کا ناطے دیکھ لیتا ہے. کہتا ہے نہیں، میں نے اسی طرح رہنا ہے اور اسی طرح تم بھی کرنا ہے. لیکن میں ایسے یہ سوچ رہا ہوں اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، گھٹیا حرکت اس نے کرنی ہوتی تو کر جاتا ہوں. آپ کو گولیاں لا کے دی اس نے؟ ہاں. کس مقصد کے لیے دی؟ کہ کیا کریں آپ اس گولیوں کے ساتھ؟
کھا لے گی, سو جائے گی. آپ سو جائیں؟ ہاں, لیکن میں پھر وہ کر لے جو کرنا ہو. ہاں, میں نے نہیں کھائی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ گولیاں لایا؟ تو اس نے خود مجھے دی تھی, کہتا پانی کے ساتھ لے لو, یہ نا سکون کی ہیں گولیاں. اس کے اس کام سے آپ کو یہ شک ہوا کہ وہ آپ کو سلا کر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے؟ سر اس نے بہت دفعہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ایک تو تھا نا اس نے کہا, لیکن آپ کو یہ کیسے یقین ہوا کہ واقعی اس نے یہ کام کرنا ہے؟ صرف اس کے کہنے کا؟ نہیں, اس نے واقعی ہی یہ سوچ لیا تھا, اس کا ارادہ پتا. کیسے پتا آپ کو؟ باتوں سے ہوتا ہے, باتیں اس نے بہت سی ایسی بڑی بڑی بول دی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. کیا کہا؟ مطلب اب میں نے آپ کو بولا, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو بولے کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے آپ سو. یہ جملہ کہا اس نے؟ ہاں. آپ کے سامنے کہا؟ میرے سامنے کہا. اپنی یعنی آپ کی بیٹی سے کہا؟ ہاں, اس نے وہ بولی میں نا دوسری جگہ سوتی ہوں, کہتے نہیں آپ میرے یہاں سو. میں یہ بولتی ہوں کہ بچے ماں باپ کے پاس ہو بھی سکتے ہیں, لیکن نیت تو اچھی ہونی چاہیے. اس کی نیت اچھی. نیت کا تو اللہ جانتا ہے نا, آپ کو کیسے پتا نیت خراب ہے؟ انسان کی باتوں سے نیت سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا تھا؟ انسان کی نیت جو ہوتی ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. پھر آپ نے کیا کیا یہ بتائیں؟ وہ گولیاں لایا اور اس نے آپ کو کہا گولیاں کھا لینا سکون ملے گا. ہاں. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کسی غلط نیت سے گولیاں مجھے دے. ہاں, غلط نیت. وہ گولیاں آپ نے اس کو دے دی؟ میں نے کس طرح دے دی؟ میں نے چائے میں ڈال کے دے دی. پھر کیا ہوا؟ سو گیا؟ میں نے اس کو دیکھا وہ گہری نیند سو گیا. جب گہری نیند سویا تو میں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ دی. سویا ہوا تھا, آپ نے گلے میں رسی ڈال کے اس کا جسم کھینچ لیا؟ نہیں, رسی کھینچ لیا آپ نے. کیسے یقین کیا کہ مر گیا ہے, زندہ نہیں بچا؟ اس کے منہ سے بلڈ آ گیا تھا, زور سے رسی کھینچی نا تو آنکھیں بھی بدل گئی اس کی. مار دیا آپ نے اس کو؟ جب مار چکے آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا, غلط کام کر دیا, یا آپ اطمینان سے نہیں میں نے ٹھیک کیا جو کام کیا؟ نہیں, میں نے ایک طرح سے تو مجھے افسوس تھا کہ انسان ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کی جو حد ہے نا, میرے خیال وہ کوئی بھی بندہ ہوتا اگر اس کی ماں بہن پہ اس طرح بات بولے تو اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اور میرے خیال سے میں نے صحیح کیا. آپ کے خیال سے آپ نے ٹھیک کام کیا؟ مار دیا, پھر کیا کیا؟ پھر اس کے بعد میں نے اس کو گھر میں ہی رکھ دیا تھا. گھر میں ہی رکھ دیا؟ ہاں. سو گیا مرنے کے بعد کیا کیا؟ رات کے وقت کیا آپ نے کام؟ تقریباً رات کو کتنے بجے کیا؟ دن میں کیا تھا. دن کے ٹائم کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو دوسرے کمرے میں لا کے اس کے پیسز کیے. پیسز کیا آپ نے اس کو؟ ہاں. وہ کیوں کیے؟ بس کہ غصہ بھی سمجھ لیں, ایک غیرت کے مارے بندہ کیا کچھ نہیں کر سکا. تو مار دیا نا آپ نے, ختم ہو گئی بات, مر گیا بندہ. مرنے ہوئے بندے کے ٹکڑے کیوں کیا آپ نے؟ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا تو آ نہیں سکتی تھی, بھاری تھا, اس لیے آپ نے ٹکڑے کر دیے. کیا گھر میں کوئی چیز, ظاہر ہے انسان کے ٹکڑے کوئی پیاز کاٹنے والی چھری سے ٹکڑے ہوتے نہیں, کیا کیا آپ نے؟ ایک بڑی چھری تھی اور وہ تھا, اس سے آپ نے جسم کے ہاں کتنے ٹکڑے؟ ہاتھ پاؤں الگ کر دیے تھے, اور جو باقی وہ جب یہ کام کر رہی تھی آپ تب خوف تو بہت نہیں آ رہا, کیا ہو رہا ہے؟ خوف تو آ رہا تھا, گھر سے بھی آ رہا تھا, لیکن کہتے ہیں جب بندہ سوچ, اور خاص کر کے اپنی غیرت کے بارے میں, تو کچھ میں غیرت کے بارے میں سوچا اور آپ نے اس بندے کو مار ڈالا نا. ٹکڑے کیوں کیے, میں یہ سمجھ نہیں. وہ وزنی تھا, میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا, میں نے کس طرح اس کے الگ کر کے پھینک دوں. تو آپ نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے, ہاتھ پیر سب الگ کیے, پھر کیا کیے؟ وہی بکسے میں بند. یہ جو چل رہی ہیں ٹی وی پہ, کہ آپ نے کوئی دیگچی میں ڈالے اس کے ٹکڑے؟ ہاں, وہ میں نے کہا کہ یہ خراب ہو گیا تو میں پھینک دوں کے دوں گی, وہ شاید خراب ہو گیا. میں نے دیگچی میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ بس ایسے ہی. آپ نے کیا کیا, یعنی ٹکڑے اس کے دیگچی اس کو گرم کیا, جس طرح سالن گرم کرتے ہیں اس طرح؟ ہاں, گرم. اس کا کیا مقصد تھا؟ مطلب اگر پولیس نہ آتی تو آپ نے سالن کی طرح گرم کھانا تھا, اس کو کیا کرنا؟ نہیں, پھینک دیتی, پیسز میں کر کے پھینک دیتی آپ؟ نہیں, کسی تھیلی میں بھرتی, کہیں بھی کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتی, کہتی گوشت خراب ہو گیا پھینک دوں. گوشت خراب ہو گیا پھینک دوں. اس سارے واقعے کا آپ کی بیٹی کو پتہ ہے؟ تھوڑا بہت اس کو معلوم ہوگا ہی, لیکن اس طرح یہ ہے کہ نہ اس نے دیکھا ہے نہ اس کو پکا پتہ ہے کہ کیا کر کیا نہیں امی کر رہی ہیں. مجھے پتہ ہے, یہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں تھانے میں, اس ملک میں عدالتیں ہیں, اس ملک کے ایک چیف جسٹس ہیں جو ہر بات پہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. آپ کی شکایت بجا ہے, کوئی بھی انسان ہو, اگر اس کی بیٹی پہ کوئی زنا کا اٹیمپٹ کرے گا تو اس کی غیرت جاگ جائے گی. یہ کچہریاں ہیں, مساجد کے پیش امام ہیں, ان کو شکایت کی جاتی ہے, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مار ڈالا, یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں طے کیا کہ میں کام خود کروں گی؟ تھانے شکایت اتنا جانتی نہیں تھی نا, اتنا تو جانتی تھی نا کہ تھانے آپ تھانے شکایت کرتے ہیں کہ یہ انسان آئی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس ملک میں تھانے ہیں, یہ تو پتہ ہے آپ کو.
ہاں یہ تو پتہ ہے کہ تھانے تو ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساتھ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ خانو صاحب کو انصاف، عدالت میں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ یقین نہیں تھا، اس لیے آپ نے کام کر دیا کہ پتہ نہیں میں شکایت کروں، کوئی کاروائی ہو نہ ہو، پتہ نہیں اس لیے میں خود ہی کر دوں یہ کام. جو بھی سمجھ میں اس میں سے آپ یہ اچانک کوئی غصہ آیا آپ کو اور آپ نے فیصلہ کیا، یا آپ کئی دنوں سے سوچ کے بیٹھی تھی کہ جب یہ کام میں نے بس ایک دینا ہے کام؟ نہیں، وہ مجھے کافی دنوں سے کر رہا تھا، لیکن بس جب میں بچی پہ نام لیا، بچی کو اس طرح کچھ کہنے کا، تو جب مجھ سے اپنی بیٹی کی محبت میں آپ نے کام کر دیا. یہی سمجھ میں، بیٹی کی محبت تو غیرت ہے میری. اب افسوس ہے آپ کو کہ اگر آپ پہلے اس تھانے میں آتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، شاید ہاں اس چیز کا مجھے افسوس ہے کہ شاید مجھے انصاف مل جاتا. پتہ ہے اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی بقیہ زندگی اب کہاں گزرے گی؟ آپ نے اب اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیسے اب کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اللہ کی ذات ہے ساتھ میں، بس اللہ تعالیٰ اس بیٹی میری کو محفوظ رکھے. ابھی تک تو اس کی مجھے پتہ نہیں. باپ اس کا مر گیا، آپ نے مار دیا، آپ کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، لیکن شاید اب آپ جیلوں میں سڑتی رہیں، تو بیٹی کا کیا ہوگا؟ جس بیٹی کے لیے آپ نے کام کر دیا. کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات تو کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اللہ تو ہے ہی نا. اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ٹھاک رہے، صحیح رہے. اللہ کرے مجھے آ کے ملے، اس کے عقل میں آ جائے کہ میں اپنی ماں سے جا کے ملوں. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اب آپ کی بقیہ زندگی شاید جیلوں میں گزرے گی؟ تیار ہیں آپ ذہنی طور پہ اس کام کے لیے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے بھائی میرے، کوئی بات نہیں، غلطی کی ہے نا. قانون میں قتل کی سزا پتہ ہے نا؟ قتل کی سزا مجھے نہیں، اتنا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو آئینی ماہر ہیں، قانون کی ماہر ہے، لیکن اتنا پتہ ہے نا کہ اگر کسی انسان کو مار دیا جائے اس کی سزا بھی پھر موت ہی ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہے نا؟ کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات ہے. اپیل کریں گے جب آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ جج صاحب سے اپیل کریں گے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے، آپ نے غیرت کے مارے کام کر دیا؟ ہاں کوشش تو کروں گی، کیونکہ ظاہر ہے میری بیٹی کا نہ باپ ہے نہ کوئی اور ہے زیادہ تر. اس معاشرے میں اگر کوئی اور اس طرح کی بچی ہو، میں آپ کی بیٹی کا یہاں پہ نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ آپ نہیں چاہتی تو میں بھی نہیں چاہتا، ٹھیک، میں کوئی یہ نہیں کام کرنا چاہتا کہ اپنے پرائم کے لیے، لیکن اگر کسی اور بچی کو بھی، کسی اور بچی کی ماں کو بھی اپنی بچی کے حوالے سے ایسے ہی خطرات ہوں، آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہی کام کر دے جو آپ نے کر دیا، یا آپ کہیں گے نہیں یہ میں نے غلط کیا، ایسا نہ کریں؟ نہیں، اب تو میں کہوں گی کہ آپ ضرور کہیں سے مدد مانگیں، یہ کام نہ کریں جو آپ نے یہ کام نہیں کریں گے. میں ضرور نصیحت کروں گی سب کو کہ ایسا کام نہ کریں. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان کا معاشرہ، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہاں جی، خواتین کے لیے غیر محفوظ معاشرہ ہے یہ. اچھا، مرد اس معاشرے کا بہت ظالم ہے، بہت، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو مرد بہت ظالم ہے. اگر اچھا ہے تو کہتے ہیں نا شادی ہو جاتی ہے، اگر مرد اچھا ہو تو زندگی جنت ہے، اگر مرد برا ہو جائے نا تو یہ زندگی انسان کی دوزخ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. عورتیں محفوظ نہیں اس معاشرے میں؟ میرے خیال میں تو نہیں. بات یہ ہے کہ جب اس نے درندوں والی حرکت، درندوں والی بات کرے تو آپ اس کا کیا علاج؟ تو آپ نے جو حرکت کی کیا وہ انسانوں والی تھی؟ میں نے تو اپنی غیرت کے مارے میں آگے کی نا. غیرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے. اگر آپ بھی ہوتے میری جگہ شاید آپ کہتے اس نے تو 2-4 ٹکڑے کیے، میں اسے اور بھی زیادہ کر سکتا. اسی لیے ابھی اس وقت آپ کے چہرے پہ بالکل اطمینان ہے، کوئی آپ کو، آپ کے چہرے سے مجھے ٹینشن صرف ایک ہے. وہ کیا؟ کہ میری بچی میرے سامنے یہاں پہ آ جائے، بے شک، بس، باقی اور کوئی فکر نہیں ہے. باقی موت زندگی رب کے اختیار ہے. اگر میری اسی طرح لکھی ہے کوئی بات نہیں. جی ناظرین، تو یہ خواتین کے تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر یہ خاتون جنہوں نے ایک